پیارے ایک نواسا کے حوالے کر دیا، ہم مریضوں کو مسیحا کے حوالے کر دیا، سرور کونین نے دے کر شہنشاہی کا تاج پورا ہندوستان خواجہ کے حوالے کر دیا۔ آپ کی نظروں کے سامنے جس شخصیت کی رونق افروزی ہے وہ میدان خطابت کے بہت ہی شناسہ ہیں، متعارف ہیں۔ ان کا چہرہ، ان کا کردار، ان کی تہذیب اور ان کی خطابت میں جو حیا اور شرافت کی پاکیزگی ہوتی ہے، زمانہ اس سے فیضان کشید کرتا ہے۔ اصلاح و ہدایت کا روشن اور درخشاں مینار بن کر ساکنان ہند کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہوئی قوم کے درمیان ایک گہرے نقش کو مرتب کرنے والی شخصیت، خطیب الہند، شیر سنیت، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، داعی قرآن و سنت، حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی کی ذات ہے۔ حسن اور عشق کی تفسیر الگ ہوتی ہے، صفحہ علم کی تحریر الگ ہوتی ہے، پھوٹتی رہتی ہے لفظوں سے صداقت کی مہک، مفتی حماد کی تقریر الگ ہوتی ہے۔ ان کی آمد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آنے اور جانے کا سسٹم ذرا تھم جائے تب میں شعریات کے نئے شعبے میں داخلے کی اجازت چاہوں گا، اور 4 مصرے حضرت سرکار عبدالرحمہ کی شان میں ابھی تحریر کیا ہے کہ ہزاروں سنیوں کے سچے رہبر کے خلیفہ ہیں۔ ایک نیا گوشہ منقبت حضرت سرکار پوجیاں شریف کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ آنے جانے کا سسٹم ذرا سا ان بچوں کو کنٹرول میں کیجئے۔ ہزاروں سنیوں کے سچے رہبر کے خلیفہ ہیں، انہیں حلقے میں مت لینا قلندر کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے عبدالرحمہ سیدی تیغ علی شاہ کے خدا کے فضل سے 33 نمبر کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے عبدالرحمہ، ایک نعرہ بھی نہیں لگا تو شعر واپس کر دیجئے میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوسرا قطعہ یہ ہے کہ دیوار فیض یاب ہوئی، در چمک گیا، تیغ علی کے فیض سے گھر گھر چمک گیا۔ سرکار عبدالرحمہ نے فرما لیا پسند، پوجیاں شریف تیرا مقدر چمک گیا، پوجیاں شریف تیرا مقدر چمک گیا۔ عشق و عقیدت کی پاکیزہ لہریں آپ کے جذبات سے اٹھ رہی ہیں، مگر تھوڑی سی انتشار ذہنی کی وجہ سے شعر میرا اس کی زد میں آ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک کے نام کا سہارا لے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ معاملات جو اس وقت ہیں اس میں شفافیت برپا ہوگی، پیدا ہوگی۔ ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، اور خلوص و پیار کا گلشن کبھی نہ چھوڑوں گا، روح حیات کا درشن کبھی نہ چھوڑوں گا، مجھے بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں غوث پاک کا دامن کبھی نہ چھوڑوں گا۔ میں غوث پاک کا شعر میں اچھال ہو، اگر منٹو بھائی چاہیں تو مائک کی وجہ سے اچھال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ چونکہ کلاکار ہیں، فنکار ہیں۔ ایک بہترین اور پسندیدہ قطعہ میں ڈائریکٹ آپ سب کی طرف سے بارگاہ غوث اعظم تک، چونکہ یہاں صوفی قاسم رحمانی بھی ہیں اور بمبئی والے حضرت صوفی قاسم انصاری یہاں بیٹھ کر محبتوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ان کی پوری ٹیم ہے، ان کے برادران، ان کے شہزادگان، سب بارگاہ سرکار پوجیاں شریف میں محبتوں کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب جو ہیں یہ چہل پہل، یہ کہا جائے کہ یہ چمک یہ دمک گلشن مہک بگنین میں بہار تمہیں سے، یہ سب کرم فرمائی، کرم بربری حضرت عبدالرحمن خلیفہ سرکار سرکاہی سے قطع بارگاہ غوث پاک پہ آپ سب کی طرف سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ چاہتے ہیں ہماری طرف سے، ہماری طرف سے، ہماری طرف سے ہاتھ اٹھائیں، پہلے تب پڑھا جائے گا۔ یا رسول اللہ کہہ کے بتائیں۔
میرا پسندیدہ قطعہ ہے کہ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، جلوے شبر و شبیر ہے غوث اعظم، پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم، اور کام بگڑا وہ بہرحال بنا دیتے ہیں، جیسا مفلس رہے خوشحال بنا دیتے ہیں، تم میرے غوث کی عظمت کو سمجھتے کیا ہو وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں، تم میرے غوث کی عظمت کو سمجھتے کیا ہو وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں۔ اہل اسٹیج کا خاموش رہنا مناسب نہیں ہوتا ہے اس طرح کا شعر سن کر۔ ایک قطعہ اور پڑھتا ہوں میں کہ گردن میں ہے ڈالے پٹا، ایسا ویسا تھوڑی ہے رکھتا ہے مضبوط کلیجہ، ایسا ویسا تھوڑی ہے، ارے شیر کے بھی ماتھے پہ پسینہ دیکھ کے آنے لگتا ہے، غوث اعظم کا ہے کتا ایسا ویسا، غوث اعظم کا ہے کتا ایسا ویسا تھوڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے نام کی برکتوں کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے، اور یہ کرم فرمائی اور یہ محبت نوازی کی تہذیب ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ منبر شریف پر وہ خطیب ہے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، بیتاب رہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کی خطابت کی گلکاریاں غفلت و سستی کے طلبگاروں کو ایک نئی سوچ نئی فکر عطا کرتی ہے۔ اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کے نام میں، جہاں جاتے ہیں عشق و عقیدت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ میں عقیدت و احترام کے ساتھ اب اس سلسلۃ الذہب کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ حضرت پیر طریقت صاحب سجادہ کا کہنا ہے کہ حضرت مولانا حسن قادری کا شہباز شعر و سخن کے بعد بہر صورت بہر حالت ان کا تھوڑی دیر ہی صحیح خطاب کرانا ہے۔ میں صاحب سجادہ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے حضرت مولانا حسن قادری سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یا حسین کہہ کے بتائیں، زور سے بولیے، نہیں یا حسین حسینی کہے اور آواز میں دم نہ ہو، بولیں یا حسین یا حسین۔ حضرت میرا قطعہ آپ کو صرف سناتا ہوں، توفیق بھائی سن لیں، اس سال لکھا تھا، اس سال اس سے اچھا منقبت کے باب میں شعر نہیں لکھا زاہد بھائی کہ منارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے۔ حضرت برکاتی صاحب، منارہ نور کا، جب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں نا تو حضرت صوفی قاسم رحمانی صاحب کو فون کرتا ہوں، یہ مستجاب الدعوات ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں قلندرانہ درویشانہ مزاج کے صوفی قاسم صاحب رحمانی، منارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں ہمارے مختار بھائی تو سن رہے ہیں، منارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، زمانہ منارہ نور کا ہر انگ انگ دکھتا ہے، زمانہ شکل و شباہت کو تنگ دکھتا ہے، صحابہ کہتے تھے گردن سے لے کے ٹخنے تک حسین آپ میں نانا کا رنگ دکھتا ہے۔ مولانا حسن قادری مد ظلہ العلی تشریف۔